نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى في موضع آخر: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في موضع آخر: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير من كان في أمتي ليس بعالم ولا متعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوست بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بیچ کر اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش سے پہلے، انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کے لیے تمام چیزیں جو اس کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ضرورت میں آنے والی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے اندر پیدا کر دیا. اور دنیا کو پیدا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو تمہارے لیے بنایا اور تم کو آخرت کے لیے بنایا. اللہ رب العزت نے جب دنیا کے اندر انسان کو بھیجنا چاہا تو دنیا کی پیدائش کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا کے اندر اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں جس کے ذریعے میں دنیا کے اندر اپنی خلافت قائم کروں گا، اور دنیا کے اندر وہ جا کر میری عبادت کریں گے اور میرے دین کو دنیا کے اندر پھیلائیں گے، جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ تو دنیا کے اندر ایسی مخلوق کو کیوں بھیجتا ہے جو دنیا کے اندر جا کر فساد مچائے گی، قتل و غارت گیری کرے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ رب العزت نے شروع دنیا سے لے کر آج تک اور آج سے 1400 سال تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت نے اپنے معصوم بندوں کو بھیج کر انسانوں کی رہنمائی کی اور انسانوں کو بتلایا کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ راستہ برائی اور گمراہی کا راستہ ہے. اصل راستہ اور صحیح راستہ وہی ہے جو انبیاء کرام تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کا راستہ یہ راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اور دنیا کا یہ قانون رہا ہے کہ دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جن کا دنیا کے اندر کوئی کارنامہ ہوا ہو. دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر کوئی بڑے کارنامے انجام دیے ہوں. آج اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ہم کو بڑے بڑے سائنٹسٹوں کے نام ملیں گے، بڑے بڑے اللہ والوں کے نام ملیں گے، نبیوں کے نام ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر رہ کر بڑے کارنامے انجام دیے. ہر انسان اپنے میدان کے اندر کام کرتا ہے. اس میں سے ایک میدان کوئی سیاست میں جاتا ہے اور اس میں سے ایک میدان ہے تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت تلاوت کی. پہلی آیت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، یا
قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، یعنی دنیا کے اندر ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا، ایک سننے والا اور ایک بہرا، ایک بولنے والا اور ایک گونگا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھا اس کو ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ پہاڑوں پر بھی چڑھ جاتا ہے اور اونچی نیچی زمین کو دیکھ کر وہ چلتا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے یہ اس مثال کے ذریعے ہم کو بتلانا چاہا کہ جس طرح نابینا اور دیکھنے والا بینا آدمی دنیا کے اندر ان کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے، اسی طرح ایک جاننے والے کے درمیان اور جو نہیں جانتا ان کے درمیان بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آج سے دنیا کے اندر تقریباً 100 سال پہلے برطانوی حکومت کا جو بڑا سپریم لیڈر تھا مسٹر اسمتھ، اس نے یہ چاہا کہ مسلمان اور اسلام دن بدن پروان چڑھتا جا رہا ہے، اور آج اگر ہم دیکھیں کہ جو تیزی سے جو مذہب پھیل رہا ہے اس کے اندر اسلام پہلے نمبر پر ہے۔ دنیا کے اندر اگرچہ عوام کو دیکھ کر، دنیا کے اندر اگرچہ بستی کے اعتبار سے اور کسی بھی مذہب کو فالو کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ دنیا کے اندر کرسچن ہے، لیکن تیزی سے پھیلنے والے مذہب کے اعتبار سے دنیا فرسٹ نمبر پر ہے۔ تو آج سے تقریباً 100 سال پہلے برطانوی حکومت کے جو سپریم لیڈر تھا اس نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کا جو پاور ہاؤس ہے وہ کیا ہے۔ انہوں نے بڑی بڑی کوششیں کی، قرآن کو جلایا۔ برطانوی حکومت نے جب ہندوستان کے اندر اپنا قدم رکھا اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ جد و جہد کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کو یہ جو پاور ملتا ہے وہ کس جگہ سے ملتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو جوڑ ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، جو ان کی مقدس کتاب ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی قرآن سے ان کا ناطہ توڑنے کے لیے انہوں نے قرآن کو جلایا، لیکن وہ ان قرآنوں کو نہیں جلا سکے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں تھے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اب بھی مسلمان ہمارے مقابلے کے اندر ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو انہوں نے جو مسٹر اسمتھ ہے اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا پاور ہاؤس اگر کوئی ہے، جس کو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول کے اندر بیان کیا ہے کہ التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ اگر کوئی بچہ بچپنے کے اندر آتا ہے اور بچپنے کے اندر اس کے ذہن کے اندر کوئی چیز بٹھا دی جاتی ہے تو وہ پتھر کے اندر کوئی نقش کر دیا جاتا ہے، وہ نقش جب پتھر باقی رہے گا تب تک وہ نقش اس کے اندر باقی رہے گا۔ ایسا ہی اس بچے کے دماغ کے اندر بچپن کے اندر جو چیز ڈال دی جاتی ہے وہ بڑے ہونے کے بعد اور اس کی موت تک اس کے دل کے اندر رہتی ہے۔ تو مسٹر اسمتھ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ میں نے یہ جانا کہ مسلمانوں کو جو پاور ہاؤس ہے وہ ان کے مکاتب ہے، وہ ان کے مدارس ہے۔ اگر تم مسلمانوں کو مکاتب سے دور کر دو گے، اگر تم مسلمانوں کو مدارس سے دور کر دو گے تو مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا آسان ہوگا۔ آج اگر ہم اپنی چاروں طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں، آج اگر ہم اپنے ملک کے اندر ایک طائرانہ نظر دوڑا دیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت کو لوٹنے سے زیادہ، مسلمانوں کی عورتوں کے دوپٹے کھینچنے سے زیادہ اگر کسی چیز پر دشمن کی نظر ہے، اگر کسی چیز پر حکومت کی نظر ہے تو وہ مکاتب اور مدارس ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت تلاوت کی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو اولو العزم پیغمبر ہے اس میں سے ایک حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ چھیڑا ہے اور اس کا نقشہ یوں بیان کیا ہے۔ قرآن نے بھی کتنا پیارا انداز اختیار کیا ہے۔ پہلے تو آپ جان لیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی معزز ہے اللہ کے بعد تو وہ نبی ہوتے ہیں، اور نبی یہ معصوم ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو نبی معصوم ہے اور نبی سے گناہ کا کبھی تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس نبی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے،
حضرت یعقوب نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا ابراہیم نبی ابو الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہے اس میں سے اکثر مذہب اور جو بڑے مذہب ہے عیسائیت جس کو کرسچینٹی کہا جاتا ہے، یہودیت اور اسلام، یہ تینوں مذہب متفقانہ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ دین پر چلنے والے ہیں جس کو وہ دین حنیف سے تعبیر کرتے ہیں، اور قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تینوں مذہب والے اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، ان کا بیٹا اسحاق پیغمبر، ان کا بیٹا یعنی ابراہیم علیہ السلام کا پوتا وہ بھی پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا بیٹا وہ بھی پیغمبر، جس کو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے، خلیل ابن خلیل ابن خلیل ابن خلیل، یعنی باپ، دادا، پوتا اور پر پوتا، چاروں پیڑھی پیغمبر ہے، اور اتنی مقدس ان کی نسل ہے، اس کے 4 پیڑھیوں کے اندر اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو پیدا کیا، اور پیغمبروں کو پیدا کرنے کے بعد پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے، دنیا کا دستور ہے جب انسان کی موت آتی ہے تو وہ اپنے بچے کو بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں پراپرٹی میں نے تمہارے نام کر دی اور فلاں کاغذ کے اندر تمہارے لیے اتنی جائیداد لکھی گئی ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ لیکن جب وقت کے نبی کی موت کا وقت قریب آیا، جس کو قرآن بیان کرتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب ابراہیم کے پوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، اور موت کے آنے کے وقت انسان پر سخت حالت ہوتی ہے، لوگ اس وقت اس کے سامنے میت کے جو مرنے والا ہے اس کے سامنے بیوی بچوں کو لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو پہچانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلانے کے بعد کہا، اذ قال لبنیہ، اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے بیٹو، میں نبی ہوں، تمہارا والد نبی ہے، تمہارا دادا بھی نبی تھا، تم بھی نبیوں میں سے ہو، تمہارے بعد تمہاری جو بیویاں آئے گی ان کے بدن سے اللہ رب العزت نبی کو پیدا کرے گا، اتنا مقدس خاندان ہے، پھر بھی مجھے یہ کڑن ہے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آپ اگر ذرا غور کریں گے ہمارا حال کیا ہے اور نبی کا حال کیا ہے۔ نبی معصوم ہے، اور انبیاء اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو انبیاء کا ہے، پھر بھی 4 خاندان 4 پیڑھی کے اندر مسلسل نبی آتے رہے، پھر بھی وہ نبی موت کے وقت یہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، جائیداد کا سوال نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ فلاں جائیداد تمہارے لیے ہے، بلکہ نبی کو یہ کڑن تھی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نبی ہے، معلوم ہے کہ یہ نبی ہونے والا ہے، پھر بھی یہ کڑن ہے، پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کی موت کے وقت جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے سب عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ نمبر 1 ولد صالح، ایک وہ لڑکا جس کو اس کے باپ نے اچھی تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد اس کو اچھی تعلیم دی، تعلیم دینے کے بعد وہ دنیا کی زندگی کے اندر اپنے باپ نے اس کو جو اس کے باپ نے اس کو تعلیم دی تھی اس تعلیم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے، نبی کی سنتوں کو اپناتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی بھی یہ نیکیاں کرے گا اس باپ کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ اور دوسرا کہ علم ينتفع به، وہ علم جو اس نے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اور تیسری چیز ہے کہ اگر کسی جگہ اس نے کوئی چیز بنائی، مسجد بنوائی یا مدرسہ بنوایا، اس کے اندر جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی اس میں ایک ٹکڑا وہ ہے ولد صالح، نیک اولاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی آنکھ بند ہونے کے بعد تمام اعمال ختم ہو جائیں گے اور وہ قبر کے اندر ہوگا اور ایک ایک سبحان اللہ کے لیے ترسے گا۔ اگر اس نے دنیا کے اندر اپنی اولاد چھوڑی ہے اور اولاد چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا کے اندر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سکھائی ہے تو وہ اولاد اس کے لیے قبر کے اندر عذاب سے روکنے کا ذریعہ بنے گی۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایجوکیشن بہت بڑی
چیز سمجھی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر اگر تم کو صحیح طور پر زندگی گزارنی ہے تو تمہارے لیے یہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ ذرا غور کر کے بتائیے کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے وہ اپنی بیگ پیچھے لٹکاتا ہے، اور جب مدرسے جاتا ہے اپنی قرآن کو سینے سے لگاتا ہے۔ یہ نقشہ ہم کو یہ بتلا رہا ہے کہ جس ایجوکیشن کو تم فرسٹ نمبر پر رکھ رہے ہو، جس ایجوکیشن کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمارے لیے دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہے، وہی بچہ جس کے لیے تم کما کر پیسے خرچ کر کے تم اس کو انجینئرنگ کی تعلیم دے رہے ہو، وہ تم کو ظاہری شکل سے یہ بتا رہا ہے، اور وہ جب پیچھے اپنا بستہ ڈال کر نکلتا ہے تو یہ تم کو سبق دیتا ہے کہ یہ تعلیم تم کو پیچھے رکھے گی، اور قرآن جب اپنے سینے سے لگاتا ہے تو یہ کہتا ہے زبان حال سے کہ یہ تم کو اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے کام دے گا، اور یہ زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی قائم ہونی ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ کام دے گا۔ لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں نے دین کو دوسرے نمبر پر رکھا، اسی لیے میں ذلیل ہوں۔ میں نے دین کو دوسرے اسٹیپ پر رکھا، اسی لیے میں مارے مارے پھرتا ہوں، اور میں نے دنیا کو فرسٹ نمبر پر رکھا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں اگر تم کو دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے، ہم کو کیا نظر آتا ہے؟ ہم کو یہ لگتا ہے کہ میرے سامنے اگر کوئی کامیاب نظر آتا ہے تو وہ دنیاوی ایجوکیشن والا آدمی ہے۔ اگر کوئی پروفیسر ہے، اس کی تنخواہ 50، 60، 70 ہزار ہے، یہ کامیاب انسان ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی بزنس مین ہے، اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، یہ کامیاب ہے۔ لیکن میرا قرآن کہتا ہے کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس بیلنس ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے بڑے بڑے بنگلے ہو۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر میری امت میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، میرے امت کے اندر بڑے بڑے لوگ اپنے اچھے ہونے کا دعویٰ کریں گے کہ میں بڑا، وہ کہے گا میں بڑا، یہ کہے گا میں بڑا۔ لیکن میری امت کے نوجوانوں سن لو، تم میں سے سب سے بہتر وہی انسان ہوگا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، وہی میری امت کے اندر بہتر ہوگا۔ اگرچہ تم کو یہ لگے گا کہ یہ دنیا کے اندر سب سے کمتر انسان ہے، لیکن کل قیامت کے دن جو سب کی آنکھوں سے اوجل ہے، جب کل قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر میرے سامنے تم کھڑے ہوں گے، اللہ کے حضور تم کھڑے ہوں گے، میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر جس کو تم ذلیل نگاہوں سے دیکھتے تھے، دنیا کے اندر جس کو تم کمتر نگاہوں سے دیکھتے تھے، وہی آج اس کا مرتبہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے، ایک عالم کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد کہیں گے کہ وَلَمْ أَضَعْ بِعِلْمِ فِيكُمْ، کہ میں نے تم کو اپنا علم اس لیے نہیں دیا إِلَّا لِعِلْمِ بِكُمْ، میں نے تم کو وَلَمْ أَضَعْ بِعِلْمِ فِيكُمْ لَوْعَذِّبْكُمْ انطلقوا غفرت لكم۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا اے عالموں، میں نے تم کو اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہاری پکڑ کر کے تم کو جہنم میں ڈال دوں، میں نے تم کو اپنا علم اس لیے دیا، تمہارے سینے کے اندر اپنا علم میں نے اس لیے ڈالا کہ میں تم کو جہنم سے نکال کر جنت میں تم کو بھیج دوں۔ اور اللہ قیامت کے دن فرمائے گا جاؤ عالموں، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ اتنا بڑا رتبہ ہے۔ آج دنیا کے اندر کسی کو بڑا عہدہ مل جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیاوی زندگی اصل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی ہمارے سامنے خوبصورت دلہن کی طرح مزین کی گئی ہے، خوبصورت دلہن کی طرف ہر ایک اس کی طرف چلا جاتا ہے کھینچتا۔ یہ دنیاوی زندگی ہمارے سامنے ایک خوبصورت دلہن کی طرح مزین کی گئی ہے۔ کل قیامت کے دن یہ بڑھیا کی شکل میں تمہارے سامنے آئے گی۔ جب ایک انسان اس دیواجی زندگی سے گزرتا ہے اور جب جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، جب اس کا نکاح ہوتا ہے، تو اس کے سامنے جو دلہن ہوتی ہے وہ اس کو سب سے بڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپے کے اسٹیج پر پہنچتی ہے اس کی چمڑی لٹک جاتی ہے اور بدنما اور بدصورت ہو جاتی ہے۔ جس کی خوبصورتی کے چرچے اس کی جوانی کے اندر
پورا شہر کرتا تھا، لیکن جب بڑھاپے کو پہنچ گئی ہر ایک اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیاوی زندگی اس کی ابھی جوانی ہے، اور جوانی ہم کو بڑی معلوم ہوتی ہے، ابھی جوانی ہم کو بڑی معلوم ہو رہی ہے۔ کل قیامت کے دن اسی دنیا کو اللہ رب العزت بڑھیا کی شکل میں تمہارے سامنے پیش کرے گا، تم افسوس کرو گے، میں بھی افسوس کروں گا، ہائے میں نے کس دنیا کے لیے اپنی تمام زندگی کو برباد کیا۔ میرے آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں۔ ایک نبی قرآن کے اندر جس کا قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، ایک نبی جو خود نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پرپوتا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے موت کے وقت یہ فکر کر رہا ہے کہ میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہ نہیں کہا تمہارے حصے میں اتنی جائیداد آئے گی۔ میرے بھائیو میرا حال کیا ہے؟ میں تو عام ایک مسلمان ہوں، میں تو ایک سادہ مسلمان ہوں، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے بچوں کے لیے اگر میں نے دنیا کے اندر کچھ کر دیا، ان کو ایک بسم اللہ پڑھا لیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان دنیا کے اندر رہ کر برے اعمال کر کے زندگی گزارتا ہے اور جب مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے اور اس کا بچہ مکتب کے اندر جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بچے کے پڑھنے کی وجہ سے اگرچہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہو اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس پر عذاب قبر کو آسان فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اگر میں نے اپنے بچوں کو دنیاوی زندگی کی تعلیم دی، دین کی تعلیم نہ دی، اور ہم نے یہ سوچا کہ انہوں نے ہماری دنیاوی زندگی تو بنا لی، لیکن میرے بھائیوں اصل ہماری جو زندگی ہے وہ آخرت ہے۔ انسان دنیا کے اندر بہت سارے آئے اور ابھی آئیں گے، قیامت تک آئیں گے، اور آج دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں ظالم انسان، ظالم جو ہے اور جو دشمن ہے وہ مسلمانوں پر اپنے منہ کو پھاڑے ہوئے بیٹھا ہے، وہ مسلمانوں پر اپنی نظریں جمائے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ پاور کہاں سے ملتا ہے، مسلمانوں کو یہ طاقت کہاں سے ملتی ہے، اور اس نے جب سروے کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ اگر مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا ہے، اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، ان کے مدارس، ان کے مکاتب اور ان کے مسجدوں کو تم مسمار کر دو۔ اگر تم مسلمانوں کا اس سے رشتہ توڑ لو گے، مسلمان تمہارے ہاتھ میں کٹ پتلی بن جائیں گے، مسلمان تمہارے اشاروں پر ناچیں گے۔ اور میرے بھائیوں یہ جو مکتب ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی چیز نہیں ہے، بچے آئیں گے نہیں آئیں گے کیا فرق پڑتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، جس طرح ایک پتھر پر کوئی نقش کیا جاتا ہے اور وہ نقش پتھر پر باقی رہتا ہے، اسی طرح بچپنے کے اندر بچے کے دماغ کے اندر جو عقیدے ڈالے جائیں گے، بچے کے دماغ کے اندر جو چیزیں ڈالی جائے گی وہ جوانی اور بڑھاپے تک قائم رہے گی، اور بڑھاپے کے اندر وہ اس کو کام دے گی۔ تو اسی طرح مکتب اور مکتب کی جو تعلیم ہے وہ ہمارے لیے مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کا چرچا عرب ممالک کے اندر بہت بڑا تھا اور جن کو دیکھ کر بادشاہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور جن کو شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت فرمائی ہے، سورہ تحریم کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، دنیا کی جب آگ جلائی جاتی ہے اس کا ایندھن لکڑی ہوتا ہے، دنیا کی جب آگ جلائی جاتی ہے اس کا ایندھن لکڑی اور اس کے علاوہ پتے اور پیپر ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کا جب تذکرہ کیا اس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اے دنیا کے انسانوں، جہنم کی آگ کو اپنی دنیا کی آگ کی طرح نہ سمجھنا، جہنم کی آگ کا ایندھن یعنی جہنم کو بھڑکانے کے لیے جو چیز ڈالی جائے گی وہ پتھر ہوں گے۔ سوچیں میرے بھائیوں، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے جہنم کی جو آگ ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا اور اس کے اندر روایت کرنے والے یہ لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی آگ تھی جس کے انگارے قرآن شریف کے اندر بیان ہوتا ہے کأنہ جمالۃ صف، جس کے انگارے اونٹ کے مانند بڑے بڑے انگارے ہوں گے، یعنی چنگاریاں اتنی بڑی ہوگی، یہ جہنم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ کہا ہے اے ایمان والو، یعنی ہم اور آپ مراد ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن لوگ اور جس کا ایندھن پتھر ہوگا۔ امام مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی فرماتے ہیں کہ عید کے کپڑوں سے زیادہ
بیمار کو جب بیماری لگتی ہے اس کی دوا سے زیادہ، اور انسان کے جسم پر اگر کپڑے نہیں ہے اس کے کپڑوں سے زیادہ اگر دنیا کے اندر کوئی چیز مسلمانوں کے بچوں کے لیے ضروری ہے تو وہ مکتب کی تعلیم ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکتب کی تعلیم کچھ نہیں ہے، لیکن یہی بچے بڑے ہو کر قوم کا مستقبل بنیں گے، اور انہی بچوں کے پاس ہم کو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جانا پڑے گا اور ان کو مسجد کے اندر بلانا پڑے گا۔ کیوں ہی اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہوتا ہم بچپن کے اندر ان کا ذہن بناتے، اور ذہن بنانے کے بعد ہم کو اطمینان ہو جاتا کہ یہ بچوں کو ہم نے بنا دیا ہے، وہ یہاں آئیں گے اور جوانی کے اندر بھی وہ اپنی جوانی کو صحیح استعمال کریں گے، اور بڑھاپے کے اندر بھی وہ احکام کی پابندی کریں گے۔ جب کہ ہم ان کی بچپن کے اندر یہ فکر کریں گے تب جا کر یہ کام ہوگا۔ میرے بھائیو، آج دنیا کے اندر بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں، دنیا کے اندر بڑی بڑی اسکالرشپ تیار کی جاتی ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے اتنی بڑی بڑی چیز ہے۔ کیا ہم سب کا ایمان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقیناً ہے اور ان کی باتوں پر ہے؟ لیکن میرا حال یہ ہے کہ جب نبی کی بات آتی ہے میں ایک کان سے سنتا ہوں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے اسی بات کو دوسرے کان سے باہر نکال دیتا ہوں۔ دنیا کا ایک بڑا آدمی یہ کہتا ہے ہم تمہارے لیے اتنی بڑی چیز کریں گے، اگر تم فرسٹ پوزیشن پر کامیاب ہوئے ہم تمہارے لیے اتنے لاکھ کا انعام رکھیں گے۔ میرا نبی کہتا ہے، میرا نبی دنیا کے اندر 1400 سال پہلے کہہ گیا کہ اے ایمان والو، دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان بننا ہے، ہر ایک بننا چاہتا ہے، تو ہر ایک بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا؟ میرا نبی کہتا ہے اگر دنیا کے اندر بہترین انسان بننا ہے تو قرآن کو سیکھو، اور اگر سیکھ لیا ہے تو لوگوں کو سکھاؤ۔ لیکن میرے نبی کی بات پر مجھے یقین تو ہے، لیکن کیا ہے، شیطان آتا ہے، شیطان کہتا ہے یہ تو آخرت کی بات ہے، ابھی تمہارے سامنے دنیا ہے، دنیا کے اندر رہو، اور دنیا کے اندر رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہی بات جو اس نے کہی تھی کہ اگر فرسٹ پوزیشن پہ کامیاب ہوں گے 1 لاکھ انعام ملے گا، اور یہ ابھی کام دے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آگے والی زندگی کے لیے کوئی کام کر جاوے۔ جب ایک باپ دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس کے بیٹے جوان ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑا کرتا ہے، اس کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی باپ کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، کروڑوں روپے ہے، اس کا خود کا گھر نہیں ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا، لوگ نہیں، اس کے بیٹے اس کو تانے دیتے ہیں کہ میرے باپ نے ہمارے لیے ایک گھر بھی نہیں چھوڑا۔ یہ دنیا کا حال ہے کہ دنیا کا بیٹا اپنے باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے ہمارے فیوچر کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائیو، ہم ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم کو قرآن کریم کے اندر کتنی بار خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کہہ کر اللہ نے ہم کو ایمان والا کہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنا بھائی کہا ہے کہ میرے بھائی وہ ہے جو میرے بعد آئیں گے، مجھ کو دیکھا نہیں ہوگا، مجھ پر ایمان لائیں گے، میرے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا ہوگا، میرے قرآن پر ایمان رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے ہم کو اپنا بھائی کہا۔ ہمیں اور کوئی بھائی دنیا کے اندر یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بھائی کو کسی کے سامنے رسوا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر یہ کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اگر کل قیامت کے دن میرے نبی نے ہم سے کہہ دیا اے ایمان والو، تم تک میری حدیث پہنچی تھی، تم تک میرا پیغام پہنچا تھا اور میری زبانی تھی، لیکن تمہارے سامنے ایک چھوٹا سا آدمی میری باتوں کو بیان کر رہا تھا اور تم سے یہ کہہ رہا تھا اگر دنیا کے اندر اچھا انسان بننا ہے تو قرآن کو سیکھو اور قرآن کو سکھاؤ، تم نے وہ بات سن کر ٹال دی۔ اب بتاؤ، قیامت کا دین ہے، حشر کا میدان ہے، اگر نبی نے میرا گریبان پکڑ لیا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم ضروری نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کرو، انجینئر بنو لیکن مسلمان انجینئر بنو، ڈاکٹر ہی حاصل کرو تم لیکن مسلمان ڈاکٹر بنو، ایمان والے ڈاکٹر بنو۔ آج دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے، اگر ہم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، ہر انسان جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر وہ ہوتے ہیں، سب دنیا کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ یہ دنیا، میں یہ کہتا ہوں، دوبارہ تمہارے سامنے کہتا ہوں، خوبصورت دلہن کی طرح تمہارے سامنے مزین کی گئی ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک عالم نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ افسوس اسی کو ہوتا ہے جتنی اس کے سامنے دنیا کی وقت ہوتی ہے۔ دنیا کی جتنی قدر تمہارے دل میں ہوگی اتنی دنیا کی
تم کو کوئی چیز کھونے کی افسوس ہوگی، اور اگر انسان کو یہ ہے آخرت پر اس کو یقین ہے اور دنیا کی چیزوں پر اس کو زیادہ یقین نہیں ہے، اس کا نقصان ہو گیا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ نے کیا، اس کو زیادہ افسوس نہیں ہوگا۔ اسی لیے دنیا کے اگر وقت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی اور آخرت کی یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے گا اور آخرت کا یقین ہمارے دلوں میں ہوگا تو میرے بھائیوں ہمارے لیے دنیاوی زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی آسان ہوگی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عمر تو پہنچ چکی، اب ہم یہ عہد کریں، ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچے کو مکتب کی تعلیم دے کر ہم اپنے لیے اس کو آخرت کے اندر ذخیرہ کریں گے۔ میرے بھائیوں قبر کے اندر جاؤں گے خدا کی قسم ایک سبحان اللہ کے لیے ترسوں گے۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم دی ہوگی، تمہارا بچہ مکتب کے اندر پڑھے گا اور بڑھاپے تک پڑھتا رہے گا، الحمدللہ پڑھے گا، لاکھوں مرتبہ ہزاروں مرتبہ وہ تمام ثواب تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر انسان سب چیزوں کو اسٹاک کر لیتا ہے اور پھر اسٹاک کر کے آرام کرتا ہے کہ وہاں سے اتنے ہزار آئیں گے، وہاں سے آئیں گے۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے یہ کام کر لیا تو قبر کے اندر ہم آرام سے سوئیں گے، میرا پھولا بیٹا مجھے پڑھ کے بھیجے گا، اتنی نیکیاں مجھے وہاں سے ملے گی، اتنی نیکیاں یہاں سے ملے گی۔ اگر دنیا کے اندر اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کی، اگر نہیں کی تو میرے بھائیو پھر قبر کے اندر ہمارا حال کیا ہو؟ روزانہ قبر ہم سے چیخ چیخ کر کہتی ہے، اے میری پشت پر چلنے والے، اے میری پشت پر اکڑ کر چلنے والے، میرے پاس آؤ تو اعمال لے کے آنا، میں اندھیری کوٹھری ہوں، میرے پاس آؤ تو اعمال لے کے آنا، میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں، میں تم کو دبوچ کر پسلیوں کو دوسرے پسلیوں سے ملا دوں گی۔ میرا نبی فرماتا ہے اگر دنیا کے اندر انسان نے اچھے اعمال نہیں کیے اور قبر کے اندر سوال ہونے کے بعد انسان مجرم بنا، قبر اس کا حال یہ کرے گی۔ میرا نبی یہ ارشاد فرماتا ہے، ان انگلیوں کو یہ ہاتھوں میں ڈال کر کہتا ہے پسلیاں ایک دوسرے سے یوں مل جائے گی، غور کرے کتنا سخت عذاب ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کے اندر تعلیم دے دی ہے اور وہ مکتب کی تعلیم کو لے کر آگے بڑھتے گئے اور پڑھتے گئے تو قبر کے اندر وہ ہمارے لیے ذخیرہ بنیں گے اور آخرت کے اندر ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ اللہ کے نبی ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن ہم نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم دی اور حافظ بنایا۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آج سے عہد کرو کہ ہمارے جتنے بچے ہیں ہم ان کو مکتب کے لیے بھیجیں گے، ان کو حافظ اور عالم بنائیں گے، دنیاوی تعلیم بھی دیں گے، دنیاوی تعلیم ابھی ضروری ہے اس کو بھی دیں گے لیکن اس کو مکتب کی تعلیم بھی دیں گے اور عالم اور حافظ بنائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے یہ چیزیں آسان کریں اور ہم تمام کو اللہ رب العزت موت تک ایمان پر قائم اور دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔